دولت کے پجاری بلیک مافیا نے پنجے تیز کر لیے، جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب، جو بچ گئیں ان کے دام بڑھا دیے۔ البیومن انجیکشن 20,000 کی بجائے 27,000 میں فروخت۔ مرگی کی دوا، ٹیگرول، شوگر سٹک، بلڈ بیگ اور سرجیکل کا سامان مہنگا۔ کنٹراسٹ، فلگزن اور اینٹی ٹیٹنس انجیکشن غائب کر دیے۔ آئی ڈراپس اور سانس کے لیے انہیلرز بھی نہیں مل رہے۔ کھانسی کے سیرپ اور انسولین کے بھی منہ مانگے دام وصول، مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے۔ پنجاب کے سرکاری اسکول تجربہ گاہ بن گئے۔ پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی 4,500 اسکول چلانے میں ناکام۔ اسکولوں کی حالت انتہائی خراب ہو چکی۔ حکومت نے پیما کو پیف میں ضم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 13,000 مزید اسکول پیف کو دینے کے لیے درخواستیں طلب۔ صاف پانی فراہمی کے 5 ارب 64 کروڑ ڈوب گئے۔ کمپنی ختم ہو چکی، 6 سال سے فنڈز خرچ نہ ہوئے۔ کمپنی کے اکاؤنٹس میں رقم موجود۔ محکمہ ہاؤسنگ حکام کے مطابق صاف پانی کمپنی کا فنڈ آب پاک اتھارٹی کو دیا جائے گا۔ پنجاب میں نئی فلٹریشن پلانٹس پر بجٹ خرچ کیا جائے گا۔ ڈرائیونگ لائسنس مینجمنٹ سسٹم 5 دن کے لیے بند۔ 23 مئی سے 27 مئی کی دوپہر تک لائسنس نہیں بنیں گے۔ 5 دن میں سسٹم کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ لرنر پرمٹ، رینیول اور نئے لائسنس اور انٹرنیشنل لائسنس جاری نہیں ہوں گے۔ لاہور میں 2,000 ایکڑ پر گارمنٹ سٹی بنے گا۔ رائے گنج میں اراضی کا انتخاب کر لیا گیا۔ 20 ارب سے پرائیویٹ لینڈ خریدی جائے گی۔ مجموعی طور پر 45 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ گارمنٹ سٹی میں مختلف زونز بنائے جائیں گے۔ قربانی کے جانوروں کی فروخت پر فیس معاف۔ سیل پوائنٹس نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پر قائم ہوں گے۔ وزیر بلدیات اشار رفیق نے عید کی حکمت عملی ترتیب دے دی۔ بکرے کی خریداری پر 500، بڑے جانور پر 1,000 روپے فیس لی جاتی تھی۔ سوئی گیس نادہندہ سرکاری اداروں کے کنیکشن کاٹنے کا فیصلہ۔ کمپنی نے مختلف اداروں کے سربراہان کو حتمی نوٹسز بھجوا دیے۔ 1 ارب 34 کروڑ روپے کی نادہندگی پر نوٹسز بھجوائے گئے۔ محکمہ صحت، محکمہ پولیس، جیل خانہ جات، پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ شامل۔ کاروباری ہفتے کا تیسرا روز انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے مہنگا، ڈالر 278 روپے 47 پیسے پر بند ہوا۔ سونے کے دام بھی 700 روپے تولہ بڑھ گئے۔ خالص 24 کیرات تولہ سونا 2,43,700 روپے میں فروخت۔ 22 کیرات تولہ سونا 2,23,392 روپے تک جا پہنچا۔ مہنگائی کی دہائی، کلرک ایک بار پھر سڑکوں پر آ گئے۔ پریس کلب کے سامنے احتجاج، گلے میں خشک روٹیاں اور سبزی لٹکا رکھی تھی۔ حکومت سے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ۔ ٹیپ سوسائٹی کے مکینوں کو 20 سال بعد بھی بجلی کی مکمل سہولیات نہ ملے۔ شنوائی نہ ہونے پر شہریوں کا احتجاج، کہا سوسائٹی میں صرف 2 ٹرانسفارمرز ہی لگ سکے ہیں۔ لیٹر روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ 2 سال سے غیر فعال۔ صفائی نہ ہونے کے باعث پلانٹ کے اطراف گندگی کے ڈھیر۔ سنت نگر نہرو پارک کا فلٹریشن پلانٹ بھی جواب دے گیا۔ سخت گرمی میں شہری صاف پانی کے لیے دربدر۔ ملتان روڈ پر تجاوزات کی بھرمار، غیر قانونی رکشہ سٹینڈ بن گئے۔ ہوٹل مالکان نے سڑک پر ہی دکانیں سجا لی۔ فٹ پاتھ پر ہی آزاد نہ رہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر، پیدل چلنا دشوار۔ ساندہ روڈ بھی قبضہ مافیا کے نیرکے میں آ گیا۔ فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات سے شہریوں کو مشکلات۔ ترقیوں کے منتظر ہزاروں اساتذہ کے لیے خوشخبری، سیکرٹری سکولز کا سینیورٹی پر ترقیاں دینے کا حکم۔ اسکول ایجوکیشن نے 20,358 اساتذہ کو ترقیاں دینے سے متعلق فہرست جاری کر دی۔ گریڈ 16 تک کے 14,851 اساتذہ کو ترقیاں دی جا سکیں گی۔ اتھارٹیز کو 6 جون تک ترقیاں دینے کی ہدایت۔ جیلوں میں وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کا حکم۔ افسران ججز کے دوروں پر قیدیوں کی نقل و حرکت میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا حکم۔ ملاقاتیں، نقل و حرکت، کھانے کی ترسیل جاری رکھی جائے گی۔ لیسکو شعبہ ڈیولپمنٹ میں بڑے پیمانے پر غبن کا سکینڈل۔ فنڈز کی ادائیگیوں اور اختیارات کے ناجائز استعمال پر تحقیقات۔ جنرل مینیجر ٹیکنیکل سے ڈیپٹی مینیجرز،
PMU تک افسران شامل، FIA نے ریکارڈ طلب کر لیا، فنڈز کی ادائیگیوں اور تقرریوں کا ریکارڈ بھی طلب۔ پنجاب بھر کے اساتذہ کا ڈیٹا چوری، چور ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز سے اہم کمپیوٹرز لے اڑے۔ کمپیوٹر زمین میں میل اور فیمیل اساتذہ کا ڈیٹا موجود تھا۔ آفس میں چوری کی وارداتیں معمول بن چکی، اوپر تلے چوریاں ہوئی مگر تالے نہیں لگائے گئے۔ منشیات کے جعلی مقدمات کے اندراج کی انکوائری، سال 2020 سے درج 8000 مقدمات میں ملزمان کو فائدہ پہنچایا گیا۔ پولیس نے 8000 مقدمات کی فورینسک ہی نہ کروائی۔ عدالتوں نے عدم شواہد کی بنا پر ملزمان کو بری کیا۔ سانحہ، نومے اور دہشت گردی کے دیگر مقدمات کے نئے ڈویژن بینچز تشکیل، چیف جسٹس کی منظوری کے بعد 2 ڈویژن بینچز تشکیل دیے گئے۔ دونوں ڈویژن بینچز 27 مئی سے مقدمات سنیں گے۔ FBR میں 68 ارب کی مبینہ کرپشن کا انکشاف، 15 ڈائریکٹرز کے خلاف استغاثہ دائر، 5 جون کو ڈائریکٹرز طلب، عدالت نے انکوائری FIA کے سپرد کرتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ پنجاب کے بخشی خانوں اور لاک اپ کی ریویمپنگ کا حکم، جیل ریفارمز کا جامع پلان طلب، وزیر اعلیٰ نے فیصل آباد اور راولپنڈی میں ویمن جیلوں کی قیام کی منظوری دے دی۔ جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہار تفتیش۔ ہال روڈ پر پارکنگ پلازا بنانے کی تجویز، شہر کی اہم مارکیٹ میں ٹریفک جیم بھی عام۔ رکن پنجاب اسمبلی میاں مرغوب احمد کا ہال روڈ کا دورہ، AC سٹی بابر علی رائے، GM آپریشنز لاہور پارکنگ کمپنی عمران رام ہمراہ تھے، انتظامی امور پر تبادلہ خیال۔ LDA کا تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فلیگ مارچ، ڈائریکٹر انفورسمنٹ کاشف آوان نے قیادت کی۔ DG طاہر فاروق کا ایوری1 دفتر کا اچانک دورہ، ریویمپنگ کے کام کی سست روی پر اظہار ناراضگی، عملے کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی CBI یونین کا الیکشن، لاہور نارتھ سے شاہین گروپ 184 ووٹ لے کر کامیاب، پھول گروپ 80 ووٹ حاصل کر سکا۔ ساؤتھ ریجن سے بھی شاہین گروپ 164 لے کر جیت گیا۔ فاتح گروپ کے حامیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔ FBR کی تاجر دو اسکیم پر تاجر برادری کے تحفظات، صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کی زیر صدارت شاہ عالم مارکیٹ میں اجلاس، شکایات کے انبار لگا دیے، بولے FBR کی نئی اسکیم کے رولز واضح نہیں۔ سولر سسٹم کی نیٹ میٹرنگ کے ٹیرف میں ممکنہ تبدیلی، بزنس کمیونٹی تشویش میں مبتلا، فیروزپور روڈ کوٹ لکھپت انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی نائب صدر لاہور چیمبر سے ملاقات، صنعت کاروں نے مطالبہ کیا حکومت سولر نیٹ میٹرنگ کا ٹیرف کم نہ کرے۔ چیئرمین PHEC ڈاکٹر شاہد منیر سے چیئرمین ETC سندھ ڈاکٹر طارق رفیق کی ملاقات، پنجاب کے جامعات کی کارکردگی، انرولمنٹ، اسکالرشپ سے آگاہ کیا، اساتذہ اور طلباء کے ٹریننگ پروگرامز کی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ فائنل اعلان کل ہوگا، بابر اعظم کپتان، نسیم شاہ، شاداب خان، شاہین آفریدی اسکواڈ کا حصہ، حسن علی، سلمان علی آغا، محمد عرفان ڈراپ۔ پاکستان انٹر بورڈ سپورٹس ٹورنامنٹ کی تقریب، 36 بورڈز کے ڈائریکٹر سپورٹس اور آفیشلز کی شرکت، لاہور بورڈ نے 375 پوائنٹ کے ساتھ جنرل ٹرافی اپنے نام کر لی۔ سپورٹس سمر کیمپ لگانے کی تیاریاں شروع، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی سمیت دیگر کھیلوں کے کیمپ لگیں گے۔ گرمی کے پیش نظر سمر کیمپس شام 5 سے رات 8 بجے تک لگائے جائیں گے۔